اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ رسول کا راستہ کون سا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں۔ یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے سورہ نام 6 اور اس کی 151 آیت، یہاں سے قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُو، کہہ دو کہ آؤ میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر۔ تو یہ اس سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت ہے 153، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا۔ یہ اللہ کی بک کتاب، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ رسول بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا۔ فَاتَّبِعُوا، بس اسی کی پیروی کرو، اتباع کرو، فالو کرو اس قرآن کو، اس کتاب کو، یہ جو میرا راستہ ہے اس کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ہرگز مت پیروی کرو اور راستوں کی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، بس وہ فرق کر دیں گے تمہیں، عن سبیلہ، میرے اس راستے سے۔ اگر قرآن کے علاوہ آپ کسی اور سے اپنا راستہ گائیڈنس لیں گے تو وہ رسول کہہ رہے ہیں وہ فرق کر دیں گے تمہیں میرے اس راستے سے۔ تو قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہی اللہ کا نازل کردہ ہے، قرآن ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قرآن ہی رسول کا راستہ ہے اصل۔ اس کے علاوہ کوئی اور رسول کا راستہ نہیں ہے۔ وہ رسول نے منع کیا مت پیروی کرو اور راستوں کی، اور کتابوں سے مت گائیڈنس لو، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کی کتاب۔ تو اگر مت پیروی کرو اور راستوں کی کہ وہ فرق کر دیں گے تمہیں، عن سبیلہ، اس راستے سے وہ تمہیں فرق کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وصیت تمہیں کی جاتی اس کی تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، رسول کا قول ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے اس کو یعنی کنسٹرکٹ کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور رسول کا راستہ ہے۔ جس نے رسول کے راستے کی اتباع کرنی ہے وہ اس قرآن کی طرف آئے، اور کہیں نہیں ہے رسول کا راستہ۔ صدق اللہ العظیم۔